الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان، بے شک شیطان جو ابلیس ہے جس کا نام شیطان بھی ہے، انما ذالکم الشیطان، بے شک شیطان یخوف اولیاءہ، اپنے اولیاء کے ذریعے سے تمہیں خوف دلاتا ہے، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی اور تم صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگرچہ تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑی اہم بات کو بیان کیا۔ عبادات میں سے جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادات میں سے 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہونی چاہیے۔ ویسے تو انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن خاص طور پر 2 عبادات ایسی ہیں جو بندے کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی عبادت جس کا نام خوف ہے، اور دوسری عبادت جس کا نام امید ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اور بندے کو چاہیے کہ اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید کا جذبہ ہو۔ اگر بندہ امید کسی اور سے لگا کر بیٹھتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر بندہ دل میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے علاوہ کسی اور کے ڈر کو پیدا کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کا جو تعلق ہے وہ ایمان سے ہے۔ جس آدمی کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہوگا، اور جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ نقطہ ہے۔ پھر سے ایک بات سن لیں، جس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا اس آدمی کا ایمان بھی اتنا زیادہ ہوگا، اور جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان کا لیول بھی اتنا کمزور ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب کسی انسان کا ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان فرائض سے کٹ جاتا ہے۔ فرائض سے مراد جو فرض نمازیں ہیں یا فرض عبادات جو ہیں، انسان اس سے اپنا رشتہ کٹ کر لیتا ہے۔ اسی لیے ایمان اگر انسان کا زیادہ ہوتا ہے تو انسان فرائض کو ادا کرنے میں اتنا زیادہ انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اور جب کسی انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان فرائض سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا ایک مسلمان پر، ایک مومن پر فرض ہے۔ اب جو آدمی اگر اس کے پاس ایمان مضبوط ہے، ایمان کا لیول زیادہ ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے، وہ 5 نمازیں تو پڑھتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی اور فرائض کی عبادتیں ہیں وہ آدمی اسے اچھے انداز سے ادا کرتا ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھیں آپ، ہر مسلمان کی ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے دن حاضر ہو مسجد کو، خطبہ سنے، جمعہ کے دن حاضر ہو، یہ بھی
ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب آدمی یہ سمجھے کہ میں خطبہ کیوں جاؤں، خطبہ کیوں سنوں، کہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے۔ اب یہاں پہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کا ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی خود بخود فرائض سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اخیر میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، لوگو تم شیطان اور اس کے جو اولیاء ہیں ان سے مت ڈرو، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگرچہ تم ایمان والے ہو تو تمہارے اندر صرف میرا ہی ڈر ہونا چاہیے۔ پتہ اس آیت سے یہ چلا کہ آدمی کے ضروری ہے کہ اس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور جب کسی آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی عبادت کو اچھے انداز سے ادا کرتا ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں کبھی بسا اوقات کچھ ایسی آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تذکرہ کیا ہے، اور کچھ ایسی آیتیں بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ دونوں طریقے کی آیتیں پیش کی ہیں۔ بعض آیتوں میں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا، اور بعض آیتوں میں اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جب بندہ جہنم کی آگ سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے خوف کھائے، تو اللہ نے فوری بات امید کو اللہ نے بیان کیا۔ دیکھو یہ ڈر ہے، اس سے تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے امید کا تذکرہ کیا، وہ جنت ہے۔ جنت کی امید تم اپنے اندر پیدا کرو، تو ہوتا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا جو لیول ہوتا ہے وہ بالکل مساوی چلتا ہے۔ دیکھیے ایک مثال آپ کو بتاؤں، پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے، آسمان میں اڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یا پھر ایروپلین میں آپ کبھی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو ایک دم اونچا اڑتا ہے، اور پرندے کے اندر دو بازو ہوتے ہیں، دو اس کے پر ہوتے ہیں، اور یہ دو پر اگر پرندے کے برابر ہوتے ہیں تو پرندے کی اڑان بالکل لیول ہوتی ہے۔ اگر ان دو پروں میں سے ایک بھی پر اگر ٹوٹ جاتا ہے یا جھک جاتا ہے تو پرندہ اونچائی کے بجائے نیچے ہو جاتا ہے۔ غور کرنا چاہیے آدمی کو کہ پرندے کو بھی آپ اڑتا ہوا دیکھو، اس کے دونوں پر ایک ہی لیول پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر جھک جاتا ہے تو پرندے کی اڑان میں بہت بڑا اثر ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایک سفر ہے، اور سفر میں انسان کے لیے اڑان کی جو دو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز کا نام خوف ہے اور دوسری چیز کا نام امید ہے۔ جب یہ دو چیزوں کی آپ کے پاس لیول برابر ہوگا تو زندگی کا سفر آپ کا بالکل اونچائی پر ہوگا، اور جب یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر کمزور ہو جائیں گی یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز کمزور ہو جائے گی تو آپ ترقی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ معلوم اس آیت سے یہ ہوا کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ اس کے دل میں صرف اللہ کا ہی ڈر ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو توحید، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک توحید کو اختیار کرنا ہے، وہیں پر عبادت میں خوف بھی صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک بڑی مشہور و معروف حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس آیت کے ضمن میں، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، لوگو میں ان چیزوں کو دیکھا ہوں جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آپ گئے، آپ نے عذابات کو دیکھا، مختلف قسم کے عذابات کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میں نے وہ چیزیں دیکھی تم نے نہیں دیکھی، وہ اسمع ما لا تسمعون، اور میں ایسی چیزیں سنتا ہوں جس کو تم نہیں سن سکتے۔ مثال کے طور پر خبر میں جو عذاب میت کو ہوتا ہے، کسی انسان کو وہ سنائی دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر سننا چاہے کسی انسان کو خبر میں جو میت کو عذاب ہوتا ہے تو ہم اور آپ آرام سے بستروں پر سو نہیں سکتے۔ جی
جو خبر میت کو جو عذاب ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں سے کسی انسان کو ان عذابات کو سنا دے تو انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے، انسان آرام سے سونا بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جس کو تم سن نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ قسم اللہ تعالیٰ کی، جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے لضحكتم قلیلا تو بہت کم ہنستے، ولبکیتم کثیرا زندگی میں تم بہت زیادہ تم روتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عذابات کو جانتے تھے، ایسے منظروں کو آپ جانتے تھے۔ نبی نے فرمایا اگر وہ چیزیں تم جان لیتے تو زندگی میں تم ہنسنا چھوڑ دیتے، تم صرف روتے ہی، تمہارا کام صرف رونا ہی ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وما تلذذتم بالنساء، اگر تم خبر کے عذابات کو جان لیتے، اگر تم ہولناکیوں کو جان لیتے تو تم میں کا کوئی آدمی اپنی بیویوں سے لذت بہت کم محسوس کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لوجدت انی کنت شجرۃ تعضد۔ قسم اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مناظر کو جانتے تھے، ایسے خوفناک منظروں کو جانتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لوجدت، قسم اللہ تعالیٰ کی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں درخت کا کوئی تنا بن جاتا، درخت کی کوئی ڈالی بن جاتا جس کا نہ کوئی حساب ہوتا نہ جس پر کوئی پکڑ ہوتی۔ معلوم یہ ہوا ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہماری پکڑے گا، اللہ کل ہم سے حساب لے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ ہم نے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک کو اس کا بدلہ دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، قیامت کے دن کے اس ہولناکی کے منظر سے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹ سے پتہ نہیں کرتا بلکہ ہم کسی درخت کے پرندے ہوتے یا کسی درخت کا تنا ہوتے تو ان کا کوئی عذاب نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی حساب ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ اور جب کبھی کسی انسان کے دل میں شیطان کے بسا اوقات کیا کرتا ہے، آپ کے دماغوں میں، آپ کے دلوں میں کبھی کبھار کسی اور کے ڈر کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ نے غلطی کر لی، کبھی آپ نے کچھ گناہ کا کام کر لیا، یا کبھی آپ کسی آدمی سے لڑ لیے، جھگڑ لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی آپ کے پاس بولتا ہے دیکھو تم نے اسے لڑا نا، وہ بڑا پہلوان آدمی ہے، اب تمہاری خیر نہیں، اب تمہاری خیر نہیں، وہ پہلوان آئے گا تم کو مار دے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ آدمی ڈر جاتا ہے، اچانک اس کے دل میں ڈر کی جو فطرت اللہ سے ہونی چاہیے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، جب ان باتوں کو سنتا ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اور مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ڈر کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل میں ایسی مضبوطی پیدا کرتا ہے کہ وہ آدمی ان باتوں کو سن کر بھی مضبوط بن جاتا ہے، اور صرف اس کے اندر اللہ سے ڈرنے کا خوف ہوتا ہے۔ وہ یہ بات کہتا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر لو لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ فطرت آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ ایمان اتنا ہمارا مضبوط ہو جائے گا نا تو پھر دنیا والوں کا ڈر خود بخود ہمارے دلوں سے کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو آج معاملہ یہ ہے، ہر انسان کو آج اللہ سے ڈرنے کے بجائے آج لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے مالک سے ڈر رہا ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے، کوئی آدمی کوئی عورت اپنے شوہر سے ڈر رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے تھا، آج لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو نکال کر لوگوں کے دلوں کو اپنے دلوں میں پیدا کر لیا۔ اس سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں یہ بات بیان کی کہ انسانوں کو چاہیے صرف اللہ سے ڈرنے کا اللہ نے اس آیت میں حکم دیا. اسی لیے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی ان کے دلوں میں دنیا والوں کا ڈر پیدا ہوتا تو صحابہ اکرام اس آیت کو پڑھ لیتے, تو پھر اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پھر سے مضبوط ہو جاتا اور ان کا ایمان پھر سے مضبوط ہو جاتا. تو سورہ آل عمران کی آیت اتنی اہم آیت ہے کہ جب کبھی آپ کے دل میں لوگوں کا ڈر پیدا ہو جائے, اس آیت کو ایک بار پڑھ لیں, پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے اندر مضبوط ہو جائے گا. تو یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کی تفسیر جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس آیت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.